YouTube کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹی وی۔ روزہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زندگی بھر آپ نے ایسی معلومات نہیں سنی ہوں گی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 صحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کا ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ مسجد نبوی میں قبلہ رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے کے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی 4 پائی ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز السعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیواری میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔
मैं शुमाली समत से दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। इसकी चार दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे पत्थर खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। चार दीवारी में कोई दरवाजा ना था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। सिर्फ एक जगह जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी हैं, जिनके दौरान कोई इंसान इन मोहरबंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल्लामा नूरुद्दीन ने अपनी किताब वफाल वफा में हुजरा नबवी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को खत्म करके इसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और यह गुंबद खिजरा के आइन नीचे वाक़े है। ये सब मालूमात मारूफ किताब वफाल वफा बाखबार दारुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिफ नूरुद्दीन अबू अल हसन अल समहूदी ने अपनी मशहूर तसनीफ में दर्ज की हैं। नूरुद्दीन अबू अल हसन अल समहूदी ने पूरी डिटेल में लिखा है जमीन कैसी थी, किस जानिब थी, कैसे बनी हुई थी, कितने कोने थे। ये सब को मद्देनजर रखते हुए ये तस्वीर पेंटिंग से बनाई गई ताकि लोग देख सकें। यकीनन ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।